جی اسٹوڈنٹ، تو روزینہ یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. یہ وہ ٹاپک ہے جو بہت ہی سینسٹیو بھی ہے لوگوں کے حوالے سے. اس کے سینٹیمنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وین ایور وی ٹاک اباؤٹ لائف آف ہولی پروفٹ، تو ہر بندے کی ان سے ایک محبت کا الگ سے ہی اظہار کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، ایک شعر مجھے یاد آ گیا، میں پڑھنا چاہوں گی کہ میرے ہاتھوں سے میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں، کہ میں نے یا محمد لکھا بہت چوما بہت. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب بنایا، سو ہی وانٹیڈ ٹو آلسو سینڈ اے مینوئل، جہاں پہ لوگوں کو یہ ہو کہ کس طریقے سے لائف گزارنی چاہیے. ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے جو 3 مونوتھئسٹک ریلیجنس ہیں، اس میں اسلام از دا ینگیسٹ موسٹ اینڈ دا لاسٹ ریلیجن. پہلا جو ریلیجن آیا تھا مونوتھئسٹک، دیٹ واز جوڈزم، یہودیوں کا. یہودی بھی ہماری طرح ایک خدا پہ ایمان رکھتے ہیں. they also believe in heaven and hell and in the day of judgment, and also they believe in serving humanity. Similar beliefs are also carried forward by Christians. Christians also have the same beliefs that کہ یہ لائف ہے، یہ ٹیمپرری ہے. We have a day of judgment. God is one, okay, and He's all powerful. And we have heaven and hell and all those things. ٹھیک ہے، لیکن with the time ان کی بکس میں کچھ alterations ہوتی گئیں. Then comes Islam. ٹھیک ہے، اسلام is the youngest most monotheistic religion. ٹھیک ہے، اسلام کے دائرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بات کہی تھی کہ میں جو اب آسمانی کتاب نازل ہوگی اس میں چینجز قیامت تک نہیں ہوں گے. تو قرآن اپنی وجود میں، اپنی ورڈز میں، اپنی ہدایات میں، اپنی انسٹرکشنز میں، دس از سیم ایز اٹ واز ریویلڈ 1400 years ago on Prophet peace be upon him. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم نے لائف آف پروفیٹ پیس بی اپون ہم کے حوالے سے روزینہ، واٹ ڈو یو نو اباؤٹ سیرت النبوی یا لائف آف پروفیٹ پیس بی اپون ہم؟ ان کی زندگی کے بارے میں آپ کیا جانتی ہیں؟ کوئی تھوڑی بہت بٹس آف انفارمیشن بھی ہوں تو ڈو شیئر دیٹ ود می. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the most kindest person. He was the best woman. He was a woman that Allah subhanahu wa ta'ala fall in love with his character. Okay, very good. And do you know about his life, his kids, his wife? اور کتنے ٹائم میں قرآن ریویل ہوا؟ did he did any migration مکہ اور مدینہ؟ مطلب کچھ anything, any more bits of information? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had 11 wives, and his mother was Amina. His Okay. father was Abdullah. Okay. He had Kulsum, Ruqayya, but Fatima was his real child, and Khadija radiallahu anhu was his first wife, which was older than him, but he loved him so much. She loved him so much. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, after Khadija passed away, then Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam married 2-3 wives to show people that you can, yeah. اوکے، یو آر ویری رائٹ، ویری رائٹ. ٹھیک ہے، جو آپ نے انٹروڈکشن دیا واز مینلی رائٹ انٹروڈکشن، جو ان کے حوالے سے، فیملی کے حوالے سے، دیٹ ہز مدر نیم از آمنہ اینڈ فادر از عبداللہ. ٹھیک ہے، And بٹ add that his grandson Imam Hussain, Imam Hassan. امام حسین اینڈ حسن. جی جی، بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو ان کی لائف کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ کچھ چیزیں، بٹ واٹ از ویری امپورٹنٹ از کہ ہم نے ان کے لائف سے لیسنس کیا لرن کر کے اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کرنے. دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو فوکس آن. اچھا، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہی واز دا کائنڈسٹ پرسن. ٹھیک ہے، اگر آپ کو میں یہ دیکھیے، میں آپ کو بہت موٹی موٹی باتیں بتاؤں گی سیرت کی، ہم ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے کیونکہ ایک تو یہ لیکچر چھوٹا ہے. ٹھیک ہے، پلس یہ کہ ہم نے اس میں بہت سارے ایریاز کور کرنے ہیں، تو وہ باتیں جو ہمارے دماغ میں اسٹک ہو جائیں اور ہم اسے کوئی فائدہ حاصل کریں. ٹھیک ہے، ابھی قرآن پاک نازل نہیں ہوا تھا ہمارے نبی پہ کہ ان کا ایک ٹائٹل مشہور ہوا تھا پورے مکہ میں. ٹائٹل کیا تھا کہ یہ بندہ صادق ہے اور امین ہے. What do I mean by that?
Sadiq is the person who always speak the truth. اور ایمانتدار the person who will never do the embezzlement, اور جو لوگوں کی امانت میں خیانت نہیں کرے گا. سچا بھی ہے اور امانت دار بھی ہے. He will always tell the truth, and if you keep your possessions with him, they will always remain the same. ٹھیک ہے. یہ ان کا جو ان کی ریپیوٹ مشہور ہو گئی تھی، ایون کہ ان پہ نبوت ابھی نہیں آئی تھی. ٹھیک ہے. ان کا اتنا اچھا ان کا پرسونا تھا، ان کی پرسنالٹی ٹریٹس اس طرح کے تھے. ٹھیک ہے. آج اگر ہم مسلمانوں کو دیکھ لیں، ہم لوگ پوری دنیا کے کتنے ہیں؟ ہم تقریباً 2.5 ارب ہیں اس پوری دنیا کی پروپورشن پہ، اور ہماری مسلمانوں کی جو نام ہے اس کے ساتھ مسلمانوں کو کیسا ٹریٹ کیا جاتا ہے آج کے دور میں؟ Before Quran nazil hua tha, before you're talking about that, before jo Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ایسے تھی. جی جی جی. Okay. اچھا، ان کے قرآن نے پاک نازل ہونے سے پہلے ہی ان کی اتنی اچھی ریپوٹیشن تھی ان کے تمام ان کی فیملی ممبرز میں اور ان کے فرینڈس میں کہ یار یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، اس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، اس نے کبھی زندگی میں کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی، کہ اس کو جو بھی چیز کہی جائے کہ کیپ اٹ، I will come after 2 days and take it, you will find it as it is. Okay. تو اس سے ہم اپنی لائف میں کیا لیسن لیتے ہیں؟ یہ بات میں ہر لیسن میں کہتی ہوں کہ ہمارے جو مسلمان ہیں نا، ہم لوگوں کا اسپیشلی یہ جو ساؤتھ کے مسلمان ہیں، یہ جو اپنے ساؤتھ ایشیا کے اور سب کانٹیننٹ کے مسلمان ہیں، چاہے پاکستان کے ہوں، افغانستان کے ہوں، ٹھیک ہے، ہم لوگوں کے اوپر ریلائبلٹی کا ایشو ہے کہ یہ لوگ سچ نہیں بولتے، ہماری پروڈکٹس ریئل نہیں ہوتی، ہماری ریئل پروڈکٹ کے نام پہ ہم لوگ فیک پروڈکٹس بیچنا شروع کر دیتے ہیں، اگر آپ کو یہ کبھی پتا ہو. اور یہاں پہ جو آئے دن اسکیمرز آتے ہیں، آپ کا 2 لاکھ کا انعام نکلے، آپ کا 4 لاکھ کا نکلتا ہے، اگر آپ انہیں دیکھو تو اس میں زیادہ تر پاکستانیز تو گریٹ اماؤنٹ میں انوالوڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. میں اپنی کمیونٹی کے حوالے سے کہہ رہی ہوں کہ یہ والا جو لیسن تھا یہ ہم بھول کیوں گئے. ٹھیک ہے. آپ اپنی بھی کمیونٹی میں یہ چیز ریلیٹ کر سکتی ہیں کہ آپ کے جو لوگ ہیں یا آپ کی مارکیٹ کی کریڈیبلٹی ہے یا آپ کے آدمیوں اور لوگوں کی کریڈیبلٹی ہے وہ اتنی لو کیوں ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ یار یہ بندہ جھوٹا ہے، یہ بندہ سچ نہیں بولتا. ٹھیک ہے. تو ہمارے لوگوں کے اوپر یہ پرابلم بہت ہے کہ وی ڈو ناٹ اسپیک ٹروتھ. ٹھیک ہے. ہم لوگوں کو جہاں فائدہ ہوتا ہے ہم صرف وہاں سچ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے ان کی لائف سے یہ سبق سیکھنا ہے کہ میں اسٹوڈنٹ سے کہتی ہوں کہ آپ نے جہاں بھی جا کے کام کرنا ہے، جیسے آپ اپنے اسکول میں اسسٹنٹ ٹیچر ہو، آپ اپنا کام اتنی آنےسٹی سے کرو، ٹھیک ہے، کہ اگلا بندہ کہ یار مزہ آ گیا کسی افغانی کے ساتھ کام کر کے، کیونکہ ہم یہاں اپنی کنٹریز کے ایمبیسڈر ہیں. ٹھیک ہے. میں پاکستانیوں سے باقیوں سے بھی یہی اپیل کرتی ہوں کہ آپ جہاں بھی کام کریں، جس بھی سیکٹر میں کام کریں، اسکولس میں کریں، بزنسز میں، کارپوریٹ میں کریں، وہاں پہ لوگ یہ ضرور کہیں کہ یار مزہ آ گیا اتنے آنےسٹ بندے کے ساتھ کام کر کے. ٹھیک ہے. اتنا ہارڈ ورکنگ، اتنا اور یہ آنےسٹ اتنا ہارڈ ورکنگ ہے کہ یار یہ بندہ بڑا ریلائبل ہے، میرا دل نہیں کرتا کہ اس کے علاوہ کسی کے ساتھ کام کروں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا پرسونا ہماری پوری کمیونٹی کو اٹھا دے گا. Now let's get back to the topic of biography of Prophet, peace be upon him. Muhammad, Prophet, peace be upon him, he was born in Makkah on Rabiul Awwal 12. ٹھیک ہے. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں بہت سارے گھروں میں میلاد بھی ہوتا ہے، نعت خوانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ان کی عقیدت کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تو یہ ربیع الاول کے مہینے میں ان کی پیدائش ہوئی اور ان کے والد کی وفات، his father passed away before even he was born. The infant Muhammad was handed to Bedouin wet nurse Halima Saadia to be raised by her in the healthy atmosphere of the desert. اچھا، اس کے بعد پیدائش کے بعد دائی حلیمہ سعدی ان کو اپنے ساتھ لے گئی تھیں، اور اس کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ پہلے یہ کلچر ہوا کرتا تھا کہ جب بچے بورن ہوتے تھے نا تو وہ کہتے تھے کہ اس کو سٹی سے باہر لے کے جایا جائے، تاکہ وہ ایک تو کلچر ہوا کے وہاں پہ زیادہ فریش ہوتی ہے، پلس یہ وہاں کا کلچر سیکھیں گے، وہاں پہ ذرا ڈفرینٹ اور ڈیفیکلٹ انوائرمنٹ کو جب یہ ہینڈل کریں گے تو ان کی جو براٹ اپ ہے ان کا اچھا ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ وہاں پہ کلچر ہوا کرتا تھا کہ چھوٹے بچے کو یہ لے جاتی تھی دائیاں شہر سے باہر، اور تقریباً 4 یا 5 سال ان کو پال کر ان کی پرورش کر کے they would return back to their mothers. ٹھیک ہے. At the age of 5, Muhammad returned to the care of his mother Amina bint Wahab, but she died a year later. اچھا، ہمارے پروفٹ پیس بی اپون ہم، ان کی جو والدہ کا انتقال تب ہوا جب ان کی عمر 6 سال تھی. ٹھیک ہے. والد پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے اور والدہ بھی پھر 6 سال کے تھے، بہت چھوٹے تھے تو والدہ بھی
ان کی چلی گئی تھی. So the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, with whom he grown up. اپنے چچا کے ساتھ. پہلے اپنے دادا کے ساتھ، اور پھر کچھ عرصے بعد دادا کی بھی وفات ہوگی تو پھر اپنے چچا کے ساتھ. ٹھیک ہے. محمد پیس بی اپون ہم دین وینٹ ٹو ہز پیٹرنل گرینڈ فادر، یعنی کہ اپنے دادا کے ساتھ، یعنی کہ اپنے والد کے والد. پیٹرنل گرینڈ فادر کہتے ہیں جو باپ کا بھی باپ ہو، اور میٹرنل ہوتے ہیں جو ماں کا باپ ہو. ٹھیک ہے. وہ اپنے دادا کے پاس، عبد المطلب کے پاس رہے کچھ عرصہ. ہی ڈائڈ وین محمد واز 8. ماں کی وفات ہوئی تھی 6 سال کی عمر میں، باپ کی بھی اور دادا کی بھی when he was 8. Then he was brought up by his uncle عبد المطلب. ٹھیک ہے. انکل کو اگر ہم اردو میں اس کی پراپر ٹرانسلیشن کریں تو ان کے چچا تھے، والد کے چھوٹے بھائی. At the age of 12 he accompanied his uncle in merchant's caravan to Syria. اور وہ صرف 12 سال کی عمر میں تھے کہ جب وہ سیریا جانے لگے اور وہاں پہ ٹریڈنگ شروع کر دی. کارواں ہوتے ہیں، قافلے ہوتے ہیں جن کے ساتھ مال لے کے جایا جاتا ہے اور بیچ کے واپس آیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. Some years afterward he made same journey in the service of wealthy widow named حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. اچھا، اب ہم نے ان کی لائف سے یہ بھی ایک چھوٹا سا لیسن ایک کریں گے، سیکھیں گے کہ ہمارے پروفٹ پیس بی اپون ہم، انہوں نے حضرت خدیجہ کے لیے بھی کام کرنا شروع کر دیا. ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام تھا ٹریڈنگ. اور ٹریڈنگ میں کیا تھا کہ آپ نے سامان مکہ سے لے کے جا رہے ہیں سیریا، اور وہاں پہ سامان بیچ کے واپس لانا ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ وہ بہت امپریس ہوئی تھی ہمارے پروفٹ سے کہ یہ تو انسان اتنا ایماندار ہے کہ یہ میرے کاروان کی، میرے مال کی بڑی اچھی سے حفاظت کرتا ہے، یہ لے کے جاتا ہے، یہ اسے سیل آؤٹ کرتا ہے اور مجھے پورے پیسے لا کے دیتا ہے. تو انہوں نے نا نکاح کا پیغام بھجوایا کہ یہ اتنا ایماندار بندہ ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں. تو یہ 25 سال کے تھے اور حضرت خدیجہ کی عمر آلموسٹ 40 تھی. Miss, who said that he's very sacha, so I want to marry Hazrat Khatija? یس. Okay. حضرت خدیجہ نے ان کو نکاح کا پیغام بھجوایا. ٹھیک ہے. انہوں نے نکاح کا پیغام ہمارے پروفٹ پیس بی اپون ہم کو بھجوایا کہ مجھے آپ سے مطلب نکاح کی خواہش ہے. تو پھر ہمارے پروفٹ کے بھی دل میں یہ تھا، ان کو بھی شاید وہ اچھی لگتی ہوں کسی حوالے سے کہ یہ اچھی آنر ہے یا کائنڈ ہے، تو ان کی شادی ہوگی. ٹھیک ہے. اور ان کی شادی تقریباً 26 سال رہی، اور اس سے ان کی 4 بیٹیاں ہوئی تھیں، اور وہ چاروں سگی بیٹیاں تھیں. ٹھیک ہے. فاطمہ، ام کلثوم، رقیہ اور زینب. ٹھیک ہے. یہ 4 بیٹیاں ان سے ہوئیں، اور انہیں اپنی بچیوں سے بھی محبت تھی. اور زیادہ ان کی جو اولاد تھی وہ حضرت خدیجہ سے ہی ہوئی. ٹھیک ہے. جو ان کے بیٹے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ضرور ہوئے تھے لیکن بہت چھوٹے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس لے لیا. ٹھیک ہے. تو ان کی صرف 4 بیٹیاں ہی تھیں. اب اس سے ان کی لائف سے 2-3 چیزیں اخذ کی جاتی ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہماری پروفٹ کو اللہ تعالیٰ کی ذات دے سکتی تھی بیٹا، اور لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ کا بیٹا نہیں ہوا تو آپ کا مکہ میں کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، آپ کی کوئی نسل کو آگے چلانے والا نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جب تک قیامت ہے آپ کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا. ٹھیک ہے. اور یہ لوگ ویسٹ میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ پروفٹ پیس بی اپون ہم بہت بڑے فیمنسٹ تھے. اینڈ وٹ ڈو آئی مین بائی فیمنسٹ؟ کہ وہ عورتوں کے حقوق، وہ بہت زیادہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کرتے تھے اور لوگوں کو اویئر کرتے تھے. اب اس وقت کے ٹائم پہ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا؟ ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا؟ Yes, ma'am. Like they were treating them bad. یس. Like if اگر daughter ہو جائے they will مطلب زندہ دفن کرے گی. ٹرو بالکل Yes. ایسے تھا کہ ایک تو بچیوں کو سلیو بنایا جاتا تھا عورتوں کو، اور بچیوں کو دفنا دیا جاتا تھا. یہ پریکٹس آج بھی انڈیا میں ہوتی ہے اور پاکستان کے گاؤں میں ہوتی ہے. جب پتہ لگے بیٹی ہوتی ہے تو وہ نا غائب کرا دیتے ہیں اس کو، کہ اس کو پھینک دیتے ہیں. یا عیدی میں، پاکستان میں عیدی ایک این جی او ہے بہت بڑی، مطلب وہ لوگوں کو ہیلپ کرتی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، وہ اپنی این جی او کے باہر انہوں نے ایک جھولا لگایا ہوا ہے کہ کسی بندے کے گھر بیٹی پیدا ہوگی اور اس نے اس کو پھینکنا ہے، جنگل میں پھینکنا ہے یا گاربیج میں پھینکنا ہے، تو اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو اس جھولے میں رکھو
ہم آپ سے آپ کے بارے میں کبھی نہیں پوچھیں گے اور آپ کی بیٹی کو ہم پال دیں گے. تو پاکستان میں ابھی بھی جھولے رکھے جاتے ہیں جہاں پہ لوگ اپنی بیٹیاں لا دیتے ہیں، کیونکہ بیٹیاں آج تک بھی لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کی. اسلام لایا ہی تھا انسانوں کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے. اب ایک مائنڈ سیٹ یہ پڑا، ایک تو بیٹیوں کے حوالے سے ہمیں پتہ لگا کہ وہ بیٹیوں کو مارتے تھے اور ان کو ناجائیداد میں حصہ دیا جاتا تھا، نہ ان کو ایجوکیشن میں کے لیے بھیجا جاتا تھا. اب ایک اور بات ان کی لائف سے یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی عورت کی پہلے شادی ہوئی ہو، اور حضرت خدیجہ ویڈو تھی، ان کی ایک شادی پہلے بھی ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، اگر اس کے میاں کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا علیحدگی ہو گئی ہے، تو اگر کوئی ڈیورسی ہے تو آپ اس سے شادی کر سکتے ہو. اب ہمارے سوسائٹی میں کرائٹیریا کیا ہے کہ ہم اپنے لڑکے کے لیے شادی کریں گے، لڑکی یا 5 سال چھوٹی ہو یا 6 سال چھوٹی ہو، اور اگر سیم ایج کی ہو تو بھی نہیں کرتے. بڑی ایج کی ہو اور خدا نہ خاصا اس کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو گیا تو بھی ہم پریفر نہیں کرتے شادیاں ایسے لوگوں سے کرنا، ٹھیک ہے. یہ ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا المیہ ہے کہ جہاں پہ عورتوں کی ایک دفعہ ڈیورس ہو جائے یا ان کا کسی حوالے سے ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جائے، وڈو ہو جائے، تو وہ ہمیشہ اسی کنڈیشن میں رہتی ہیں. بہت کم ہوتا ہے کہ سوسائٹی ان کو ایکسیپٹ کرتی ہے اینڈ دے ہیو دا چانس ٹو ری میری. میری فیملی میں بھی اور میرے ارد گرد کچھ ایسی ایگزامپلس ہیں جہاں پہ ونس دے بیکم وڈو دے نیور گیٹ ٹو ری میری. ٹھیک ہے، یہ ٹرینڈ آپ کی بھی آئی تھنک کمیونٹی میں ہوگا. ڈو یو Yes, yes, still. ہاں، تو کیسے ہے مطلب اگر ایک عورت کے ساتھ مس ہیپ ہو جائے تو اس کے لیے آسان ہوتا ہے دوبارہ شادی کرنا آپ کی کمیونٹی میں، اور اٹس ویری ڈیفیکلٹ. Ma'am, you know what? In Afghanistan, it's not allowed for girls to go outside, even without, not even with men. They're not allowed. Like my Bobby, she wanted to go to park. They said no, girls are not allowed to come to the park. You have to go and stay home. And girls are not allowed to go even schools. Schools are closed. Only till grade 4 it's open. Other than that, it's not allowed. They think that what girls would do for the country. There will be no development. These girls are only made to get married and have the babies. Only this. The girls are not allowed to go anywhere. Anywhere. This is this is a sad fact, بیٹا. This is a sad fact and you are lucky one. So آپ نے آگے بھی جاب کرنی ہے، ٹھیک ہے. I'm not pushing you to work, but I'm saying that always think that you are very lucky. ٹھیک ہے. سو یہ اسلام یہی تو مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے آیا تھا کہ عورتیں دیکھیں، حضرت خدیجہ واز آلریڈی اے بزنس وومن. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کی اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی ہوگی تو اس کے بعد بزنس ہی نہ کروں، میں چھوڑوں بزنس، کیا کرنا ہے. اس کے علاوہ حضرت عائشہ جو ان کی بہت ہی بلوڈ وائف تھی، تو وہ اسکالر تھی. بہت سارے جو صحابی تھے وہ ان کے پاس احادیث سننے اور ویریفیکیشن کے لیے آیا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ تو خود بہت بڑی اسکالر تھی. اور یہ کہنا کہ عورتیں باہر نہیں ہیں اور نکلے ہی نہ، یہ آپ نے عورتوں کی گروتھ کو سٹنٹڈ کر دیا. عورتوں نے آگے مرد بھی پال لیں، بچیاں بھی پال لی، اگر ان کی خود ہی گھر سے باہر نہیں کبھی نکلی، ان کا ایکسپوجر ہی کچھ نہیں ہے، تو بہت مشکل ہو جاتی ہے سوسائٹیز کے لیے گرو کرنا جب اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. اب فرسٹ ریولیوشن کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں، یہ ہم نے بات کل کی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کے تھے when he was 40. تو ایک دن وہ غار حرا میں تھے تو حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ اقرا، پڑھی اپنے پروردگار کے نام سے، اقرا بسم ربک الذی خلق. ٹھیک ہے. وہ تمام پہلی 5 آیات نازل ہوئے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کا رب بہت کریم ہے، جس نے انسان کو علم سکھایا قلم سے، وہ علم جو انسان نہیں جانتا تھا. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگے کہ قرآن میں نالج سیکنگ کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے. اور اللہ کرے ہماری پاکستانی اور ہماری مسلم دنیا کے بھی لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ نالج کتنا اہم ہے. یعنی کہ غیر مسلم آج وہ سیٹلائٹس بھی بناتے ہیں، آج وہ ہمارے گیجٹس بھی بناتے ہیں، کمپیوٹرز بھی وہ بناتے ہیں، ہر چیز میں وہ ٹیکنالوجی میں آگے. ہم کہاں پہ ہیں؟ where are all these Muslims؟ ٹھیک ہے. ہمارے انجینئرس، ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے کچھ we are very much behind. So what we have to do is ہم نے صرف یونیورسٹی تک ہی نہیں پڑھنا، ہم نے اپنی لائف کو کرنا ہے ایز اے لائف آف ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. ہم نے پڑھتے چلے جانا ہے، کوئی بھی عمر ہو ہم نے پڑھتے جانا ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں ہم پڑھنا روک دیتے ہیں یا لوگ کہہ دیتے ہیں باس
میں نے تو بھائی ماسٹرز کر لیا یا بیچلرز کر لیا، اب کے بعد تو میں نے کسی کتاب کو ہاتھ نہیں لگانا. تو آپ کا جو نالج ہوتا ہے نا وہ تو پروگریس نہیں کرتا، اور آپ کا نالج آؤٹ ڈیٹ ہو جاتا ہے، اور آپ نے خود ہی نہیں کہ اپنا فریشن اپ کیا نالج. ہاؤ کین یو ایجوکیٹ یور کڈس دین؟ ٹھیک ہے. سو اسلام ہیز لیڈ سو مچ اسٹریس آن سیکنگ ایجوکیشن. آئی ول سے اٹ اگین اینڈ اگین کہ ہماری کمیونٹی میں ایجوکیشن کو سیریس ہی نہیں لیا جاتا. ٹھیک ہے. بہت سارے بچے بچیاں اس وجہ سے بھی یونیورسٹی میں آتے ہیں، یار نام کے پروفائل میں جب آئے گا نا بیچلرز تو خود ہی شادی اچھی جگہ پہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. وی ہیو ٹو گو لٹل فردر آن دیٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ اپنی جب ان پہ اس طرح نبوت آئی اور پہلی وحی آئی تو وہ حضرت خدیجہ کے پاس گئے، اور حضرت خدیجہ نے ان کو تسلی دی، اور پھر وہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئے جنہوں نے کہا کہ جی میں ٹیسٹیفائی کرتا ہوں، اور اگر میں زندہ رہا تو میں ان کے میں ضرور ایمان لے آؤں گا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اس چیز کو ٹیسٹیفائی کیا that he is chosen prophet of Allah. Okay. Title of Sadiq and Amin. Prophet Muhammad, peace be upon him, proved by his living example that he was the most truthful and honest person of his age. اچھا مکہ میں ان کی اتنی اچھی ریپوٹیشن ہو گئی تھی کہ وہ صادق اور امین کے طور پہ پہچانے جاتے تھے. اس کے علاوہ وہ بہت سارے مسئلے بھی حل کرتے تھے. Because of his good reputation, people used to consult his opinion on their disputed matters. Disputed ہوتے جس پہ وہ جھگڑا کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی وہ پوچھتے تھے. اوکے. دعویٰ. اب ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے وہی تو آ گئی، لیکن ان کو یہ بھی کام دیا گیا کہ آپ نے لوگوں کو اپنی تبلیغ کرنی ہے. دعویٰ کے 3 کیٹیگریز ہیں. پہلے تو چھپ کے وہ بتاتے تھے، پھر پبلکلی بتایا، اور پھر انہوں نے ریاست مدینہ کا قیام کیا، اسلامک اسٹیٹ کا. ٹھیک ہے. By 1615 Muhammad had gained almost 100 converts in مکہ. اچھا یہ جو ریولیوشن کا ٹائم ہے یہ سٹارٹ ہوا تھا مکہ کی سٹی میں، اور جہاں پہ غار حرا ہے مکہ میں ہی سٹارٹ ہوا تھا. تو مکہ میں وہ بہت ٹائم سے بھی تھے، اور مکہ میں لوگ ان کا مذاق بھی اڑاتے تھے اور ٹینشن میں بھی تھے. تو انہوں نے شروع میں نا بہت ڈر کے لوگوں کو تبلیغ کی، قریب کے لوگوں کو کہا. حضرت علی چونکہ ان کے گھر میں تھے ان کے چچا کے بیٹے تھے نا، تو وہ ان کے چچا زاد تھے، قریب کے لوگ تھے. تو ان کو کہا کہ مطلب ان کو اسلام کے بارے میں کہا. اس کے بعد حضرت جو ان کے صدیق فرینڈ تھے جن کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے، حضرت خدیجہ ہے، تو ان لوگوں نے آہستہ آہستہ یہ لوگ سب سے پہلے تھے ان کے قریب کے جو کنورٹ ہوئے. ٹھیک ہے. لیکن جب انہوں نے پبلکلی کہنا شروع کر دیا تو لوگوں نے بہت زیادہ ان کے ساتھ دشمنی شروع کر دی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ان کو ہجرت کرنا پڑی، کیونکہ ان کے علاقے میں ہر کوئی کہتا تھا کہ ہم ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. یہ خود نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، بھائی ایسا تو کچھ نہیں ہوتا، بھائی ہم نہیں ان کو چھوڑیں گے. ٹھیک ہے. 19 میں کیا ہوا، ہز انکل ابو طالب جو ان کے چچا تھے اور ان کی بہت ہی قریبی یا بہت ہی بلاوڈ وائف جو تھی، ان کی بہت بلاوڈ وائف حضرت خدیجہ، ان دونوں کا انتقال ایک ہی دن میں ہو گیا. ابو مطلب ان کے چچا کا اور ان کی وائف کا، اور اس سال کو انہوں نے عام الخزن بھی کہا کہ یہ سال ہے، یہ غم کا سال انہوں نے اس کو قرار دیا جس سال ان دونوں کی وفات ہوئی. Now ابو لہب was the head of بنو ہاشم. جب ان دونوں کی ڈیتھ ہوگی تو ابو لہب was the head of بنو ہاشم. بنو ہاشم قبیلے کا نام ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اس قبیلے کا سردار ہوں، اور لیکن میں ان کو محمد کو پروٹیکٹ نہیں کروں گا اس کے اینیمی سے. On September 24, 622, the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم completes his hijrah or flight from Makkah to Medina to escape persecution. اچھا اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو علل اعلان کہا کہ مجھ پہ وحی نازل ہوئی ہے اور میں پروفٹ ہوں، تو قرآن پاک میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر تو آپ نبی ہیں تو آپ کو شان و شوکت سے آنا چاہیے، آپ کے پاس ڈھول ہوں، ہاتھی ہوں، گھوڑے ہوں، ہمیں پتہ لگے کہ بھئی یہ نبی ہے. ہمارے پاس گلی محلے میں آپ کھیل رہے ہیں، آج آپ کہہ رہے ہیں آپ نبی ہیں، ہم کیسے یقین کر لیں. ٹھیک ہے. اور
یہی نہیں کہ انہوں نے انکار کیا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. تو انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے بیسکلی ان کی اساسینیشن کا، ان کے مرڈر کا پلان بنایا تھا کہ ہم ان کو مرڈر کر دیں گے. تو اب یہ ہوا، انہوں نے ان کے گھر کے ارد گرد حصار کرنا شروع کر دیا. تو اللہ کی طرف سے ان کو یہ آ گیا تھا کہ یہاں سے اب آپ کو اسکیپ کر کے جانا ہے. اسی وجہ سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہجرت میں برکت ہے. جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں، انڈینز ہیں کہیں بھی، تو اگر آپ کے اپنے گھر پہ آپ کو وہ اپرچونیٹیز نہیں مل رہی ہیں آپ کے ہوم لینڈ میں، دین یو کین مائیگریٹ ٹو گیٹ بیٹر اپرچونیٹیز. ٹھیک ہے، ہجرت میں اللہ نے برکت رکھی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے نبی کے حوالے سے، ہجرت کے حوالے سے ایک اور بھی بات ہے کہ جب ہجرت ہونی تھی تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گئے تھے. ٹھیک ہے، مکہ سے مدینہ، اور بہت چوری چھپے انہوں نے اسکیپ کیا تھا، سب کے سامنے نہیں گئے تھے. اور اپنی چارپائی پہ، اپنے بیڈ پہ انہوں نے حضرت علی کو لٹا دیا اور حضرت علی سے فرمایا کہ علی، آپ نے یہ جو امانتیں لوگوں کی دینی ہے، کیونکہ امانتیں کچھ تھیں. انہوں نے کہا کہ اگر میں یہاں سے چلا گیا اور چیزیں میرے پاس ہوئی تو کون ان کی ٹیک کیئر کرے گا، کون ان کو ریٹرن کرے گا. تو وہ امین اس قدر تھے کہ انہوں نے اس چیز کے بارے میں سوچا. تو جب مطلب یہ رات کے ٹائم اسکیپ کی ہے انہوں نے، تو صبح ہوتے ہی جب لوگوں نے ان کے گھر کا حصار کیا اور قریب آتے آتے ان کے چہرے سے چادر ہٹائی انہیں مرڈر کرنے کے لیے، تو انہوں نے دیکھا وہاں پہ تو علی لیٹے ہوئے، حضرت علی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی محمد کدھر ہے؟ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے؟ تو پھر ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے حضرت علی کو امانتیں واپس کرنے کے لیے رکھا تھا. ٹھیک ہے، Prophet Muhammad, peace be upon him, preached for 22 years, 2 months and 22 days. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں قرآن کی تبلیغ کی. ٹھیک ہے، 23 سال کے طویل عرصے میں تھوڑے فریگمنٹس میں، تھوڑے چھوٹے چھوٹے پارٹس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ڈفرینٹ پلیسز میں، ڈفرینٹ کانٹیکٹس میں اور ڈفرینٹ ٹائم زونس میں نازل کیا. The period of his message was divided into two parts: the period of 13 years in Makkah and 10 years in Medina. 13 سال مکہ میں قرآن پاک نازل ہوا اور 10 سال مدینہ میں جب وہ تھے تو قرآن پاک ان پہ نازل ہوا. So total it's 23 years. ٹھیک ہے، preaching in public. اب جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ نے پبلک میں آپ نے پریچ کرنا ہے، تو ایک دفعہ ہمارے پروفٹ نے، کیونکہ وہ سچے مشہور تھے، تو انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا ماؤنٹ صفا پہ، صفا کی پہاڑی پہ، اور پوچھا، او قریش، اے قریش کے لوگوں، if I say that an army is advancing on you from behind the mountains, will you believe me? اے صفا، ماؤنٹ صفا پہ کہا، اے لوگوں، اگر میں یہ بات کہوں کہ آپ کے پیچھے سے، اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک آرمی آئی ہو اور وہ آپ پہ حملہ کریے، کیا مجھ پہ یقین کر لو گے؟ تو تمام نے یک زبان ہو کے کہا، یس، ہم آپ پہ یقین کر لیں گے، کیونکہ آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. All the people of Makkah, without any exception, swore to his truthfulness and honesty. Yes, most of them still refuse to accept him as a messenger of Allah. بالکل ہمیں پتہ ہے کہ آپ سچے ہیں اور یہ آپ کی بات صحیح ہو سکتی ہے کہ اس پہاڑی کے پیچھے لوگ آ کے ہم پہ حملہ کر دیں، لیکن پھر بھی ہم اس چیز کو نہیں قبول کریں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے پروفٹ پیس بی اپون ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف کے ٹائم میں، اپنے تبلیغ کے ٹائم میں بہت زیادہ ریزسٹنس فیس کی. اب ریزسٹنس کسے کہتے ہیں کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہو اور دوسرا ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، وہ ڈفرینٹ لوگوں کے پاس گئے، کئیوں نے ایکسیپٹ کیا، کئیوں نے نہیں ایکسیپٹ کیا، کئیوں نے ہنسے، کئیوں نے کہا یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے. قرآن پاک میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ لوگ ہمارے نبی کو دیوانہ کہتے تھے اور شاعر کہتے تھے، کیونکہ قرآن میں اگر آپ دیکھیں تو قرآن میں ایک بہت خوبصورت ردھم ہے آیات کا. ٹھیک ہے، اور یہ کہ ہمارے نبی نے اپنے اوپوننٹس کے ساتھ کیسے ڈیل کیا، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، ہمیں اپنی زندگی میں، اپنی ورک پلیسز پہ جو ہمیں چبھتے ہوئے رشتہ دار ہیں اور جو چبھتے ہوئے کولیگز ہیں، باس ہیں، ہمیں ان سے ڈیل اس وجہ سے بھی کرنا نہیں آتا کیونکہ ہم لوگ ایک آئیڈیلسٹک ورلڈ میں زیادہ تر رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نبی، ہمارے نبی کو انسان بنانے کا مقصد یہی تھا کہ اگر ایک انسان کچھ تکلیفیں سہتا ہے تو انسان اس کا اپنے طریقے سے حل کرتا ہے، اور اگر ایک انسان حل نکال سکتا ہے تو وہ بہت سارے لوگوں کو آئیڈیا دے سکتا ہے کہ دس از ہاؤ تھنگز آر ریزالوڈ. اگر آپ کو ایک واقعہ یاد ہو، طائف کا واقعہ،
کہ جس کمیونٹی میں وہ گئے تھے اور وہاں پہ لوگوں نے ہنسے تھے اور they injured him, they threw stones at him. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی اگر آپ چاہیں تو میں 2 پہاڑوں کو اٹھا کر اس پورے جو طائف کے لوگ ہیں ان کو ختم کر دوں. تو ہمارے پروفٹ نے کہا نہیں، اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں سے کوئی ایمان لے. تو انہوں نے وہاں بھی لوگوں کو معاف کر دیا. ٹھیک ہے، تو معافی از اگین ون امپورٹنٹ تھنگ فرام ہز لائف دیٹ وی شوڈ لرن ہاؤ ٹو forgive others. ٹھیک ہے، اور forgiveness اور praying is also very important. ابھی یہ میٹنگ اینڈ ہو رہی ہے، اس کے بعد میں دوبارہ آپ سے کہوں گی آپ جوائن کیجیے گا تو ہم پھر مزید ڈسکس کریں گے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے، I will stop sharing because the time is about to go. ٹھیک ہے، it will end now and I will just do the meeting again.